نہ میں عمل کماواں نہ میں فرض نبھاواں، پلے گن کوئی نہ جدوں سوچا شرماواں تیری۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ دل میرا سرکار بے حد شاد ہے، دل میرا سرکار بے حد شاد ہے، میرے گھر میں محفل میلاد ہے، میرے گھر میں محفل میلاد ہے، میں کیوں گھبراؤں کسی سے یا نبی، میں کیوں گھبراؤں کسی سے یا نبی، مجھ کو حاصل آپ کی امداد ہے، مجھ کو حاصل آپ کی امداد ہے۔ ہیں بری نظریں میرے گھر پر، ہیں بری نظریں میرے گھر پر، آپ کے کرم سے ہے یہ گھر آباد ہے، آپ کے کرم سے یہ گھر آباد ہے۔ اپنے در پہ پھر بلائیں یا نبی، اپنے در پہ پھر بلائیں یا نبی، سب غلاموں کو یہی فریاد ہے، سب غلاموں کو یہی فریاد ہے۔ نعت لکھتا ہے ضیاء آقا تیری، نعت لکھتا ہے ضیاء آقا تیری، مشکلیں اس لیے آزاد ہیں، مشکلیں اس لیے آزاد ہیں، مشکل اس لیے آزاد ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار عرب و عجم، آئمہ بے کساں، مقبر دو جہاں، نور دو عالم، نور مجسم، آئمہ بے کساں، خواجہ معین الدین، سب سارے ولیوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عطیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد آج کا میرا موضوع، جیسا کہ کل میں نے عرض کر رہا تھا کہ ان حالتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کن حالتوں میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں، اس کے آگے اگر اس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، مختصر سا ہے اگلا حصہ، اور کب نفلی روزہ توڑ سکتا ہے، اس کے بارے میں چند احادیث مبارکہ، چند اہم باتیں، چند مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ کریں تاکہ ہر دینی لحاظ سے آپ کو معلومات پہنچ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے میزبان، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو دل کی تہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے موضوع کو آگے لے کر بڑھتا چلوں کہ کل میں بیان کر رہا تھا کہ کن حالتوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، جیسا کہ میں نے صرف اتنا بیان کیا تھا کہ اگر کسی غلام یا حاکمہ کو گمان غالب ہو کہ میں روزہ رکھنے سے کمزور ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی تو وہ روزہ نہ رکھے۔ آگے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ عیدین یا ایام تشریق میں نفلی روزہ رکھا تو اس روزے کا پورا کرنا واجب نہیں، یعنی آپ نے عید والے دن روزہ رکھا، عیدین کہتے ہیں عید کے بعد دو دن عیدین کا روزہ رکھا یا ایام تشریق کا روزہ رکھا تو ان دنوں میں روزہ پورا کرنا واجب نہیں، اس کے بعد بلکہ اس کا روزہ توڑ دینا واجب ہے، اس کا روزہ توڑ دینا واجب ہے، اس کے توڑنے سے قضا واجب نہیں، اور اگر ان دنوں میں روزے کی منت مانی ہو تو منت پوری کرنا ہوگی، لیکن بعد کے دنوں میں نہیں بلکہ ان دنوں میں ہی پوری کرنی ہوگی۔ میں نے مسئلہ عرض کیا، ایام تشریق یا عیدین کے دن آپ نے روزہ رکھا ہو تو وہ روزہ پورا کرنا واجب نہیں بلکہ اس کو توڑ دینا واجب ہے، اس کو توڑ دینے سے قضا لازم نہیں ہوتی، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر آپ نے منت مانگی ہو اس دن روزہ رکھنے کی تو منت پوری کرنی ہوگی، بعد کے دنوں میں نہیں بلکہ اسی دن منت پوری کرنی ہوگی۔ اس کے بعد کب نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں، مسئلہ ہے بہت اہم ہے، ذرا غور کیجیے گا لفظوں پر۔ مہمان کی خاطر سے نفلی روزہ توڑنے کی اجازت ہے، مہمان آئے ہیں گھر پہ تو آپ نے کھانا پیش کرنا ہے، تو کھانے کے درمیان جو کم زیادہ چیزیں ہوتی ہیں
تو اس کے درمیان کھانے میں نمک کا یا مرچ کا اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مہمانوں کا دل جیتنے کے لیے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد زواہ کبریٰ سے پہلے تک، یعنی صبح زوال سے پہلے تک اس کی اجازت ہے، بعد میں نہیں۔ ہاں ماں باپ کی ناراضگی کے لیے اگر روزہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، لیکن عصر سے پہلے توڑ سکتا ہے۔ اگر نفلی روزہ رکھ لیا ہے، آپ نے اچانک روزہ رکھ لیا نفلی، ماں باپ کی ناراضگی ہے اس میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جبکہ اگر اس میں ماں باپ کی ناراضگی ہے تو آپ نے روزہ رکھا تو آپ گناہگار ہوں گے، آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ماں باپ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں ملتا ہے۔ ایک شاید کتنا حب کہتا ہے، رتبہ ماں باپ دا بڑا ذیشان ہے، رتبہ ماں باپ کا بڑا ذیشان ہے، اف نہ کہو یہ حکم قرآن ہے، اف نہ کہو یہ حکم قرآن ہے۔ اگر ماں باپ کی ناراضگی ہے تو آپ روزہ رکھیں تو یہ تو گناہگار ہوں گے، بلکہ ثواب نہیں ہوگا۔ اگر اس کے بعد عورت بغیر شوہر کی اجازت نہیں لئی تو نفلی روزہ اور منت اور علیحدہ قسم کے روزے نہ رکھے، اور اگر رکھ لے تو شوہر تروا سکتا ہے۔ اگر آپ نے شوہر سے اجازت نہیں لی، آپ نے نفلی روزہ رکھا، منت کا روزہ رکھا، آپ نے دوسرے شبان کے روزے رکھے، آپ نے شوال کے روزے رکھے، دوسرے ایام عیدین یا ایام تشریق کے آپ نے روزے رکھے، آپ کی حامن کی اس میں اجازت نہیں تھی، تو اگر آپ کے حامن کی اجازت نہیں تھی تو آپ کی حامن جو سا آپ کا شوہر ہے، آپ کا سرپرست ہے، وہ آپ سے روزہ تروا سکتا ہے۔ تو اگر وہ روزہ توڑنے کے بعد قضا واجب ہوگی، اس پہ روزہ توڑ دے گی تو قضا واجب، لیکن ہوتا تو نہیں ایسے کہ ایک بیوی نے روزہ رکھا ہو تو شوہر تروا دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد چند نفلی روزوں کی فضیلت تھوڑی سی بیان کرتا ہوں، کل انشاءاللہ اس پر زیادہ تبصرہ کریں گے، کیونکہ کل حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہے، کل اس پر زیادہ تبصرہ کریں گے، ساتھ چند فضیلتیں، چند ان کی اہمیت، چند رتبے، چند درجات بیان کریں گے، کیونکہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تعریفیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے۔ یعنی 10ویں محرم کا روزہ، اور بہتری ہے کہ نامی کا بھی رکھیں۔ اگر آپ نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا ہے تو نامی کا نہیں رکھا تو اس میں کوئی حرج نہیں، بہتر تو یہ ہے آپ نامی کا بھی رکھیں اور 10ویں محرم کا بھی رکھیں، بہتر یہ ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ خود رکھا، یعنی محرم ایام عاشوراء جو ان سے ہوتے ہیں، شبان، شوال، ان کے جو ہوتے ہیں دن، ان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ایام عاشوراء، محرم، اور جو ان سے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزے رکھے۔ یہ رکھنا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے ہیں تو یہ سنت بھی ہے، اس کا سنت کا ثواب ملے گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رکھے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جو روزے افضل ہے، جو 2 روزے افضل ہیں، وہ کون سے روزے ہیں؟ وہ محرم کے روزے ہیں۔ آپ میں چاہیے کہ محرم کے روزے بھی رکھیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی شریف میں ہے، فرمایا عاشوراء کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی 9ویں 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے آپ کے جو 1 سال پہلے کے گناہ تھے وہ بھی مٹ جائیں گے، 1 سال بعد کے گناہ تھے وہ جو آپ نے 1 سال بعد گناہ کرنے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جو 1 سال پہلے گناہ کیے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر بتاتے، مگر حج والے کے جو عرفات میں ہے اسے روزہ رکھنے سے منع کیا۔ یعنی آسان سا مطلب اس کا سمجھانوں کہ جو شخص حج کرنے جاتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو منع کیا۔ تو باقی جو عام ہے جو حج کے لیے نہیں جاتے ان کو آپ سے اجازت دی کہ آپ یوم عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 1 سال روزہ رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔
یہ فرمان کوئی عام نہیں بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے روزوں کو 1 سال کے برابر قرار دیا کرتے تھے. تو جو عرفات کے روزے ہوتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ نہ رکھیں، جو عام ہوتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو دوبارہ سبسکرائب کریں تاکہ دینی لحاظ سے معلومات آپ تک پہنچ رہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین. ادھر بھی نگاہ ہے کرم کم